السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے بیت الخلاء میں داخل ہونے اور اس سے نکلنے کی سنتیں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت دی اور ہم کلاس 2 تک پہنچ گئے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین سیکھیں اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور بہترین انداز میں آگے سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں، آمین۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے داخل ہوتے وقت کی سنتیں، یعنی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کون سی سنت کو فالو کیا جائے۔ داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں پھر دایاں، اور یہ ہمیں موسٹ آف دا پیپلز پتہ ہوتا ہے۔ اور نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں اور پھر پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیں اور پھر بایاں پاؤں۔ داخل ہونے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور اس میں آپ کو تھوڑا سا تجوید کو بھی پڑھاتی ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہم، ٹھیک ہے، لفظ اللہ اس کو ہم موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، میم تشدید کے اوپر غنہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اللہم انی، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں انی، نون تشدید پہ بھی غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کرنا مطلب تشدید جہاں پہ شدت تشدید کو شدت کے ساتھ پڑھنا اور پھر نون تشدید کی آواز کو ناک میں گنگنانا، ٹھیک ہے، انی۔ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ایسی یا کو یا مدہ کہتے ہیں، اسے قریب کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عین کی آواز کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، اعوذ بک، ٹھیک ہے، ذا کو نرم پڑھیں گے اور زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ اگر وہ یا مدہ واو مدہ اور الف مدہ ہوں تو لمبا کیا جاتا ہے، ادروائز زبر زیر اور پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، ان کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ من الخبث، ٹھیک ہے، خبث، اور سا کو نرم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو زبان کی نوک ہے وہ سامنے اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے گی، ٹھیک ہے، اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان آ جاتی ہے یا کناروں سے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، والخبائث، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں مذکر شیطانوں اور مؤنث شیطانوں سے، ٹھیک ہے، بخاری مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانوں کی شر سے اللہ کی پناہ اس لیے طلب فرمائی کہ عام طور پر شیاطین بیت الخلاء میں ہی رہتے ہیں۔ نکلنے کی دعا، غفرانک، ٹھیک ہے، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ کوئی بھی دعا بنا ترجمے کے مانگنا بالکل ایسا ہی ہے، یعنی کہ کوئی بھی دعا اس طرح سے مانگنا کہ ہمیں نہیں پتہ اس کے میننگز کیا ہیں، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہے، اور ہماری نیت جو ہے اس کا اخلاص اس طرح سے، یعنی کہ وہ خالص نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم رٹی رٹائی دعا جو ہے وہ عربک میں مانگ کے اٹھ جاتے ہیں۔ عربک میں یاد کریں، بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ زبان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن بھی یاد کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، آخر مانگ کیا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح سے دعائیں قبول ہوتی ہیں جب ہم نیتوں کے اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انسان کو دن اور رات میں کئی مرتبہ بیت الخلاء میں جانا پڑتا ہے، تو ہر مرتبہ اسے ان 4 سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے، 2 داخل ہونے کی اور 2 نکلنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں، اس کے لیے ہم دعا کریں گے۔ ایک پیاری سی دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ مجلس کے اختتام کی دعا، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔